قرآن کی شان یہ ہے کہ الحم سے والناس تک اب قیامت تک کوئی اس کی زبر سے زیر میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ زبر سے زیر نہ تبدیلی ہوگی اور نہ ہی اس پر کسی کا ایمان ڈگمگائے۔ جس کا زبر سے زیر پر بھی ایمان ڈگمگا گیا تو وہ اپنے ایمان کی فکر لگائے۔ اور ادھر بدبخت سویڈن کے اندر قرآن جلا کر معاذ اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا نور ختم ہو جائے گا۔ یہ قرآن قیامت تک کے لیے چمکنے بھی آیا ہے، سینوں کو چمکانے بھی آیا ہے۔ یہ قیامت تک خود بھی چمکتا رہے گا، سینوں کو بھی چمکاتا رہے گا۔ میں کہتا ہوں یہ تو خاموش قرآن ہے، اب دیکھو سامنے قرآن رکھ دو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو کچھ نہیں کہہ رہا، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ لیکن دیکھو نا خاموش قرآن سے کتنی تکلیف ہے یہود و نصارہ کو، خاموش قرآن سے۔ اور اگر ہم اس قرآن کی بولی بولنا شروع کر دیں تو پھر کتنی تکلیف ہو جائے گی۔ ابھی تو ہم میں سے ہر شخص قرآن کی بولی بولتا نہیں نا، یہ تو خاموش قرآن، یہ بند ہے، کتابی شکل میں ہے، پھر بھی قرآن سے اتنی تکلیف ہے کہ جب تک یہ قرآن ہے ہمارا نظام چل نہیں سکتا۔ ہم نے کہا یہ قرآن ایک دو صدیوں کے لیے نہیں آیا، یہ قیامت تک کا نظام لے کر آیا اور یہ قیامت تک یوں ہی اپنا نظام چلاتا رہے گا۔ اور جس کو تکلیف ہوتی ہے قرآن سے ہوتی رہے۔ ہم تلاوت قرآن سے، قرآن کے احکامات سے، قرآن کے نصاب سے اپنی زندگیوں کو آراستہ کر کے ان کی جلن کو مزید بڑھاتے رہیں گے۔ اور میں نے تو 18 ذوالحج کو اعلان ہوا تھا، ہر طرف سے حکومت کی طرف سے بھی اعلان تھا کہ ہر طرف ریلیاں نکالی جائیں، احتجاج کیے جائیں۔ جمعے والے دن میری بکھر میں تقریر تھی، میں نے جمعے کے اجتماع میں بھی کہا تھا، میں نے کہا احتجاج وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس اسباب نہیں ہوتے، جن کے پاس اسباب نہ ہو تو وہ احتجاج کرتے ہیں، یعنی ہم جیسے کمزور لوگ وہ احتجاج کریں۔ تو جس وزیر اعظم کے پاس سارے اسباب ہوں، بند ہو گئی تمہاری آنکھیں، ڈر گئی تمہارے دل، ایک بار سویڈن کو آنکھیں دکھاؤ تو صحیح، تم نے ہمارا قرآن جلایا، ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم ہوتے کون ہو ہمارا قرآن جلانے والے؟ ایک بار اپنے ٹینکوں کو ذرا صاف کرو تو صحیح۔ اگر سویڈن نہ ہلے تو پھر کہنا احتجاج تک بات ختم۔ وہ تو دلیر ہو جائیں گے، یہ تو احتجاج کریں گے، گھروں میں جا کے سو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، عظمت قرآن پر پہرا احتجاج سے نہیں جہاد سے ہوگا۔ احتجاج کر کے ساری قوم اپنے گھروں میں جا کے سو جائے، ہر ایک نکلے اپنے اپنے سڑکوں پر، روڈوں پر رہتے، ٹھیک ہے احتجاج کرنے سے بھی ہم جیسے کمزور لوگوں کا حق ہے جن کے پاس اسباب نہیں ہے، لیکن جن کو اللہ نے اسباب عطا فرمائے وہ تو باہر نکلے، ان کا تو حق بنتا ہے کہ وہ کم از کم کچھ تو کریں۔ قرآن جلایا گیا، اور یہی بات ہم نے تب بھی کی تھی جب گستاخانہ خاکے چھپتے تھے، ہم نے تب بھی کہا تھا بات احتجاج تک ختم نہیں ہونی چاہیے، بات جہاد تک جانی چاہیے، بات جہاد تک جانی چاہیے۔ لیکن کہاں سے جائے گی جہاد تک بات؟ ہم نے تو آج تک اپنے بچوں کو کرکٹوں کی سٹوریاں سنائیں، فلاں کرکٹر بڑا اچھا، فلاں ایکٹر بڑا اچھا، فلاں پروڈیوسر بڑا اچھا۔ کبھی اپنے بچوں کو نور الدین زنگی کی کہانی بھی سنا کے دیکھو۔ آج سکولوں میں پوچھو بچوں سے کیا بنے گا، ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، کیا بنے گا، فلاں بنوں گا، کیا بنے گا، میں فلاں بنوں گا، میں سافٹ ویئر انجینئر بنوں گا۔ کسی بچے نے کہا کہ میں نور الدین زنگی بنوں گا۔ میں نے ایک ٹیچر کا قصہ پڑھا، اس استاد نے اپنی کلاس میں سارے بچوں سے پوچھا تو کیا بنے گا، اس نے کہا میں فلاں بنوں گا، اس نے کہا تو کیا، میں فلاں بنوں گا۔ ایک بچے سے پوچھا، اس نے کہا میں نور الدین زنگی بنوں گا۔ استاد حیران ہو گیا کہ یہ بچہ کیوں کہتا ہے کہ میں نور الدین زنگی بنوں گا؟ کہا بیٹا کیوں نور الدین زنگی بنے گا؟ اس نے کہا میری ماں نے مجھے بتایا ہے کہ نور الدین زنگی کو سرکار نے اپنا دیدار کرایا ہے۔ کہا میں سرکار کا دیدار کرنے کے لیے نور الدین زنگی بنوں گا۔ وہ نور الدین زنگی جن کے خواب میں سرکار کے آ کر ایک رات، دو رات، تیسری رات بھی فرمایا تھا کہ یہ دو لوگ ہیں جو مجھے تنگ کر رہے ہیں، تو نور الدین زنگی شام سے چلے تھے،
25 दिन की मुसाफत थी, लेकिन दिन रात सफर करके 16 दिन में वो मदीना पहुंचे थे। आकर मदीने के सारे रास्ते बंद कर दिए, सबको बुलाया कि सब इकट्ठे हो जाओ, दावत की, लेकिन देखा तो कोई भी चेहरे वो नहीं थे जो सरकार ने ख्वाब में दिखाए थे। पूछा गवर्नर मदीना से, क्या सारे आ गए? कहा नहीं, 2 लोग हैं जो गैर मुल्क से आए हैं, वो बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं, वो अपने घर में रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते। नूरुद्दीन जंगी ने कहा मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। घर गए, उनका क्या था सासा, दिन को वो घर में रहते थे, इबादत करते थे, शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते थे, इतने मुत्तकी परहेजगार थे। नूरुद्दीन जंगी जब उनके घर गए, जाकर देखा उनका असासा इतना है, लोटा है, चंद बर्तन है और एक चटाई है। आपने देखा तो चटाई के नीचे कुछ लग रहा था कि कुछ है। जब चटाई हटाई गई तो उसके नीचे गार बनी थी, और गार भी इतनी तवील बनी थी जो सरकार तक पहुंचने वाले थे। अब नूरुद्दीन जंगी से सरकार ने ये काम लिया। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने, आपने सरकार की कब्र अनवर के इर्द गिर्द इतनी गहरी खुदाई कराई कि पानी निकल आए जमीन में से। का इतनी गहरी खुदाई करनी। अब खुदाई हुई, शीशा पिघलाकर उन दीवारों में डाल दिया गया ताकि कोई बंदा, और फिर उसमें दरवाजा भी कोई नहीं रखा गया, खिड़की भी कोई नहीं रखी गई कि आइंदा कोई बदबख्त ये हरकत कर ही ना सके। और एक रिवायत में यह भी लिखा कि नूरुद्दीन जंगी खुद उतरे गार में, और गार कहां तक पहुंची थी? सरकार तक पहुंची थी। नूरुद्दीन जंगी ने जाकर सरकार के कदमों पर बोसे की शहादत भी हासिल की थी। इसलिए बच्चे ने कहा मैं नूरुद्दीन जंगी बनना चाहता हूं। यानी कोई करे तो सही काम। इस वक्त को जरूरत है कि कोई तो हो जो टीपू सुल्तान जैसा हो, कोई तो हो जो इस वक्त सरकार और कुरान की अजमत पर पहरा देना जानता हो। हम तो एहतजाज करके काफी करके सो जाते, बहुत हो गई, थक गए हैं, कहां से निकले थे कहां तक पहुंचे एहतजाज करते करते। अजमत कुरान का हक अदा कर दिया। ये हक अदा करना नहीं, अजमत कुरान का हक अदा करना है तो हुक्मरानों को, स्वीडन को आंखें दिखाते हुए अपनी तलवारें लहरानी पड़ेंगी। सुल्तान अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह ताला अलैह फ्रांस ने कहा था हम फिल्म बना रहे हैं, उन्होंने कहा तुम फिल्म चलाओ, मैं तलवारें निकाल के तुम्हारी गर्दनें उड़ाऊंगा। तो सारा फ्रांस कांप गया। फिल्म को शाया करने से उन्होंने तौबा की और पीछे हटे। कोई तो हो जो इनको आंखें दिखाने वाला हो। हम एहतजाज तक बात ले जाकर खत्म करके अपने घरों में सो जाते। खुदारा एक कदम आगे बढ़े। जब से इस उम्मत ने जिहाद छोड़ा उस वक्त से कोई शायर इस्लाम हमारा महफूज नहीं है। आए रोज हमले हैं शायर इस्लाम पर, कुरान पर, अजमत रसूल पर, अहले बैत पर, असहाबे रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम पर आए रोज हमले किए जा रहे। कौन है जो इनकी जुबानों को लगाम डालेगा? किसी एक को तो चौराहे पर खड़ा करके सजा दी जाए तो कौन है जो इन मुकद्दस हस्तियों की तरफ मैली आंख से भी देखेगा?